بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو سردیوں کا سیزن ہے اور سردیوں میں خارش کا مرض بہت عام ہوتا ہے۔ سردیوں میں چونکہ راتیں بھی لمبی ہوتی ہیں اور خارش کے مریض کو رات بھر نیند نہیں آتی، اس موذی اور خطرناک مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے ایک بہت ہی کمال کا مرہم بنایا ہے۔ اس مرہم کے صرف 3 دن کے استعمال سے آپ کی ہر قسم کی خارش ختم ہو سکتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور دوستو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، تو مرہم کے انگریڈینٹس نوٹ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں نیلا اور انگلش میں اسے کاپر سلفیٹ کہتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک ماشا لینا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ہے گندھک آملہ سار یعنی سلفر، جلدی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور اس سے اگلا انگریڈینٹ اس میں جائے گا مشک کافور۔ تو مشک کافور کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کو بہت ٹھنڈا رکھتا ہے اور جو جن کو الرجی ہوتی ہے، ان کے جسم پر بہت زیادہ ہیٹ اور تپش ہوتی ہے، اس کو کم کرتا ہے۔ اور یہاں یہ میرے پاس ہے سادہ ویزلین جو پنسار سٹور سے ایزیلی اویل ہو جاتی ہے۔ اور یہ میرے پاس ہے سرسوں کا تیل، یہ آپ نے صرف 1 تولہ یوز کرنا ہے۔ دوستوں مرہم بنانے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو سب سے پہلے میرے پاس ایک پتھر کی کھرل ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے شامل کرنا ہے کاپر سلفیٹ۔ تو کاپر سلفیٹ کے بہت بڑے فائدے ہیں اور یہ سکن کے بہت بڑے بڑے امراض جیسے آشک، جذام اور اس کے علاوہ خارش سب کے لیے مفید ہے۔ اور یہ ایسے زخموں کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے جو کسی بھی دوائی سے ختم نہ ہو رہے ہوں۔ تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے سلفر۔ تو سلفر آپ کو پتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ پنسار سٹور سے بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور جلدی امراض کے لیے تو بہت ہی مفید ہے۔ تو اس کو ہم نے شامل کرنا ہے اور یہ ڈلی کی شکل میں بھی مل جاتی ہے، لیکن میں نے پاؤڈر فارم میں لی ہے۔ تو اس کو آپ نے مزید اس کو باریک کر لینا ہے۔ پہلے میں نے کاپر کو باریک کیا، اس میں یہ گندھک آملہ سار بھی شامل کر کے دونوں کو اچھی طرح باریک کرنا ہے تاکہ ان کے اندر کوئی ڈلی وغیرہ ہے تو وہ بھی جو باریک ہو اس کا پاؤڈر بن جائے۔ تو دوستو اس کے بعد آپ نے ایک کھلے منہ والا برتن لے لینا ہے اور اس کو چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے۔ تو جیسے یہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر آپ سادہ ویزلین 5 تولہ شامل کریں گے۔ تو سادہ ویزلین کو زیادہ پکانا نہیں ہے، صرف اس کو پگھلانے کی حد تک گرم کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری سادہ ویزلین پگھل چکی ہے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے 1 تولہ سرسوں کا تیل۔ تو سرسوں کا تیل جیسے ہی شامل ہو جائے تو آپ نے فلیم کو بالکل آف کر دینا ہے اور تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے پر اس کے اندر آپ شامل کریں گے سلفر اور کاپر سلفیٹ، دونوں کو ہم نے مکس کر لیا تھا تو اس کا پاؤڈر شامل کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے مشک کافور۔ تو مشک کافور کا آپ سب کو پتا ہے کہ یہ جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور اس کے علاوہ جسم کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو یہ ڈلی کی شکل بھی مل جاتا ہے اور پاؤڈر فارم بھی مل جاتا ہے، لیکن میں نے پاؤڈر فارم میں لیا ہے۔ اور کاپر سلفیٹ اور سلفر کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے مشک کافور۔ تو اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں اس مرہم کے طریقہ استعمال کی۔ اس مرہم کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دن میں متاثرہ حصے پر صرف 1 بار ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے اور اگلے دن نیم گرم پانی سے جسم واش کر کے دوبارہ پھر اسی طریقے سے تقریباً 3 دن مساج کرنا ہے۔ اور اس سے آپ کی خارش چاہے وہ تر ہو یا خشک ہو، ہر طرح کی خارش آپ کی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بات کا خیال ضرور رکھیں، یہ مرہم چھوٹے دودھ پینے والے بچے کو استعمال نہیں کروا سکتے۔ تو دوستو آپ نے ایک بات کا دھیان ضرور رکھنا ہے کہ اس مرہم کو لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو آنکھوں اور منہ کے اوپر نہیں لگانا، کیونکہ اس میں سلفر اور کاپر سلفیٹ ہے، یہ آپ کی آنکھوں اور منہ وغیرہ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے تو اس مرہم کو لگانے کے بعد آپ نے کسی بھی اچھے سوپ سے اپنے ہاتھوں کو واش کر کے پھر آپ نے کھانا وغیرہ کھانا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری پرہیز ہے۔ یہ دیکھیں جی ہمارا خارش کے لیے مرہم بن کر تیار ہو چکا ہے۔ اسے ایک پلاسٹک کی ڈبیا میں ڈال لیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیا کریں تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔